لالہ رفیق کی سچی کہانی۔ فیصل آباد شہر میں لالہ رفیق نام کا ایک ماہر اور تجربہ کار ڈرائیور رہتا تھا۔ پورے شہر کے جتنے بھی بس اسٹینڈ تھے اس کے نام کا طوطی بولتا تھا۔ فیصل آباد کے منجے ہوئے ڈرائیوروں کا وہ ایک استاد تھا۔ لالہ رفیق نے اپنے نام کا لوہا منوایا تھا۔ اس نے پاکستان کے بہترین ڈرائیوروں میں سے ایک کے طور پر شہرت حاصل کی۔ لالہ رفیق جیسی شخصیت نے جہاں اپنے نام کا اپنے ہنر کی وجہ سے لوہا منوایا تھا، وہیں پر وہ ایک بہترین شخصیت کے مالک بھی تھے۔ بہترین ڈرائیور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین استاد بھی تھے، بہترین شخص بھی تھے، بہترین باپ بھی تھے اور بہترین دوست بھی تھے۔ لالہ رفیق اتنی خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود تکبر سے پاک تھے۔ لالہ رفیق نے اپنی ڈرائیونگ کی بنیاد 1988 میں رکھی اور 2022 تک وہ اس پیشے سے منسلک رہے۔ زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے جن سے وہ بخوبی نپٹتے رہے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو ان کی زندگی کے چند خوشگوار واقعات سناتے ہیں۔ لالہ رفیق کو ڈرائیونگ کا جنون کی حد تک شوق تھا اور یہی شوق انہیں دبئی لے گیا، جہاں انہوں نے دبئی کی ہلچل والی سڑکوں پر اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دبئی کی بلند و بالا عمارتیں، چمکتی ہوئی سڑکیں اور کاروں کا شور اور بے پناہ رش اور رول ریگولیشن سے چلنے والی ٹریفک، یہ سب دیکھ کر لالہ رفیق بڑے حیران تھے۔ لالہ رفیق نے جب دیکھا کہ یہاں سڑکوں پر لوگ بڑے اطمینان سے، حوصلے سے اور ہر ایک کا احترام کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ لالہ جس ملک یعنی پاکستان سے آیا تھا، وہاں تو گتھم گتھا ٹریفک کہا جا سکتا ہے کہ ہاتھا پائی والی ٹریفک اور جان بچا کے نکلنا اور جانوں کو بچانا، اور یہ بڑی مہارت کا کام ہے جس سے لالہ رفیق بخوبی نپٹنا جانتے تھے۔ بہرحال لالہ کے لیے یہ بھی ایک چیلنج تھا جو انہوں نے خوشی سے قبول کیا اور اپنے کام کے لیے شروع ہو گئے۔ لالہ رفیق کی شاندار ڈرائیونگ کی مہارت جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور جلد ہی وہ بہت سے بااثر تاجروں اور شاہی خاندان کے لیے جاننے والے ڈرائیور بن گئے۔ اپنی ڈرائیونگ کی وجہ سے انہوں نے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے تھے جو اس کی مہارت کی قدر کرتے تھے اور اپنے سفر کے ساتھ اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ ایک چمکتی صبح لالہ رفیق کو ایک ممتاز اماراتی خاندان سے درخواست موصول ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ انہیں شہر سے باہر ایک اہم خاندانی اجتماع میں لے جائیں۔ اس دعوت کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے لالہ رفیق نے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ گاڑی بالکل ٹھیک حالت میں ہے اور اس نے راستے کا پہلے ہی مطالعہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی خاندان پرتعیش گاڑیوں میں بیٹھا، لالہ رفیق شہر کی مصروف گلیوں میں سے آسانی سے تشریف لے جاتے ہوئے روانہ ہوئے۔ راستے میں اس نے اپنے تجربات کے بارے میں دلچسپ کہانیوں کے ساتھ ان کا دل بہلایا۔ اس سفر کو ایک پرلطف بنا دیا۔ خاندان نہ صرف اس کی ڈرائیونگ سے متاثر ہوئے بلکہ اس کی تجربہ کارانہ صلاحیتوں کے بارے میں سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اپنی منزل پر پہنچنے پر خاندان نے لالہ رفیق کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے انہیں آرام دہ سفر اور محفوظ سفر فراہم کیا۔ انہوں نے اس کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور ٹریفک کے ضوابط پر اس کی پابندی کی تعریف کی، جو اس ملک کے لیے اس کے احترام کی عکاسی کرتا ہے، جسے وہ اب گھر کہتے ہیں۔ اس شاہی خاندان نے خوش ہو کر لالہ رفیق کو بڑے انعامات سے نوازا اور انہیں ایک اعزازی شیٹ بھی دی، جو کہ لالہ رفیق کے لیے کسی ایوارڈ سے کم نہ تھی، اور شیٹ کو دیکھ کر ان کے دوست احباب بڑے خوش ہوئے اور انہیں مبارکباد دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لالہ رفیق متحدہ عرب امارات میں گاڑی چلاتے رہے، مزید قابل ذکر کہانیاں جمع کرتے رہے اور اپنے مسافروں کے ساتھ دیر بعد تعلق استوار کرتے رہے۔ وہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل اعتماد شخص بن گیا، جو نہ صرف اپنی اعلیٰ ڈرائیونگ مہارتوں کے لیے جانا جاتا بلکہ اپنی
دیانتداری اور بھروسے کے لیے بھی جانا جاتا۔ لالا رفیق کا پاکستان سے متحدہ عرب امارات کا سفر ان کی ڈرائیونگ کے حوالے سے ان کی محنت اور لگن اور جذبے کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کے ذریعے اس نے سرحدوں کو عبور کیا اور ان بے شمار افراد کو خوشی اور تحفظ فراہم کیا جنہیں اس کے ساتھ سفر کرنے کا شرف حاصل تھا۔ اور اس طرح لالا رفیق کے لیجنڈ حیرت انگیز ڈرائیور بات چیت میں سرگوشی کی جائے گی اور متحدہ عرب امارات کی سڑکوں کے دائرے میں عمدگی کی علامت کے طور پر شیئر کی جائے گی اور آٹو موٹو کی مہارت کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے اپنا نام لکھے گا۔ پاکستانی تمام ڈرائیوروں کے لیے وہ ایک باعث فخر تھے۔ ملتے ہیں دوستو اگلی ایک سچی کہانی کے ساتھ۔ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔